یو آر ٹیچنگ ایٹ 3 یونیورسٹیز ماشاء اللہ، ٹاپ انسٹیٹیوٹس آف لاہور. آپ کی کلاس میں ظاہر ہے لڑکے بھی ہوتے ہوں گے. اس کے علاوہ بھی ماشاء اللہ کافی آپ مینجمنٹ میں انوالوڈ ہیں، اسلامک انسٹیٹیوٹ جیسے آپ نے مینشن کیا. بٹ سنس وین آر یو پریکٹسنگ حجاب؟ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ میں نے حجاب کب سٹارٹ کیا، آل دو آئی ایم اے ورکنگ ویمن، تو یہ ہے کہ میرا جو ورکنگ کریئر ہے اس کو اراؤنڈ 25 to 27 ایئرز ہو گئے، جس میں مجھے بہت زیادہ مردوں سے انٹریکٹ کرنے کی حاجت پیش آئی. ایک تو ٹیچنگ کے لحاظ سے، اور ایز ویل ایز جب مجھے مینجمنٹ میں مردوں کے ساتھ بہت ضرورت پڑی، اور خاصی ڈائیورسٹی رہی. مجھے گوروں کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا، مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. جی ہاں. اور انٹرسٹنگلی ایک دفعہ تو، حالانکہ میرا تعلق ایک ریلیجس فیملی سے ہے، ٹریڈیشنلی تو جیسے ایڈلٹہڈ بڑے ہوئے اور دوپٹہ لینا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ اسی کو حجاب میں کنورٹ کر لیا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مجھے لگا کہ شاید اتنی زیادہ میری انٹریکشن تھی کہ میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا فیس نقاب کرنا، مشکل ہو جاتا تھا. اور کچھ آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ ڈھیلی پڑ گئی نا، تو وہ چہرے کا تو پردہ کچھ دیر تک، یعنی میں اس کو نظر انداز کرتی رہی. یہ نہیں کہ میں نے اس کو اتار دیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہو جاتا تھا. تو لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق دی، اور کوتاہیاں تو ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آئی فیل سو پراؤڈ. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے ایک ایسی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو نیوزی لینڈ سے تھی. اور وہاں سے مجھے ماشاء اللہ اتنے زیادہ وہ لوگ سوال کیا کرتے تھے. پہلے خواتین کی طرف سے سوال ہوتے تھے، اور مردوں کی طرف سے وہ جو آئی وڈ سے کہ جو اپریسیشن ہوتی تھی ان کی آنکھوں میں ہوتی تھی ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی شاید میرے اندر وہ کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے وہ فیس کور جو نہ کرنے والا وہ جو لیزی ایک پیریڈ تھا، اس سے مجھے نکالا اسی اپریسیشن اور لائکنگ میں. میں یہ بڑی آپ کو عجیب بات بتا رہی ہوں. یہ آپ نے ایک بات کی کہ اس کا میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کبھی آپ کو اس جرنی میں فیل ہوا کہ حجاب جو ہے وہ ایک اوپریس کرتا ہے یا ایک برڈن ہے؟ کیا ایسی کوئی فیلنگ تھی؟ شروع میں جب میں پاکستان میں تھی اور اس ماحول میں رہتی تھی، کالج جاتے تھے، ہائی اسکول جاتے تھے، تو اس وقت پتہ نہیں شاید انسیکیورٹی یہاں پر تھی. اس وقت تو بہت محسوس ہوتا رہا. اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ بھی ایکسل نہیں کر پاتے تھے، خواہ کمزوری کوئی اور ہی ہوتی تھی، لیکن اس کو عموماً حجاب کے ساتھ ایٹریبیوٹ بھی کر دیتے تھے. اور گھر والوں سے جا کے شکایت بھی کر دیتے تھے. اور ویسے ایک بات اور جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماحول ہے وہ اب حالات ویسے بدل رہے ہیں. میں یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھ رہی ہوں کہ حجابیز بہت زیادہ آنے لگی ہیں، لیکن اس وقت مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ انکریجنگ نہیں تھا. یعنی آپ کرتے تھے تو لوگ آپ کو کہہ ہی دیتے تھے کہ بھئی، یعنی آپ کی اس بات کا خیال رکھنا کہ آپ حجاب کرتی ہیں، تو لوگ اس کو لائک دے وڈ اگنور اٹ، اور دے وڈ ٹیک ٹو اٹ کہ بھئی اس کو اگنور کرنا ہے. لائک اور کیا ہوتا تھا، خواتین کا سیٹ اپ ہے تو بلا وجہ اس میں جو وہ ایک میل پیون ہوتا تھا تو اس کی بھی جو وہ موومنٹ کو ذرا بھی ریسٹرکٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور کچھ انداز اس طرح کا ہوتا تھا کہ بھئی اگر کر رہے ہو تو بھی خود ہی حساب کر دھیان کر لو. یہ میں نے پاکستان میں دیکھا. لیکن جب مجھے باہر جانے کا موقع ملا اور ایک دفعہ میرے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ حجاب کرنے والا بندہ ہے، اور اس کے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نان مسلمس کے ساتھ بھی ہوا، تو نان مسلمس میں تو بہت زیادہ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ بندے نے ہمارے ساتھ والی سیٹ پہ میرے ساتھ صوفے پہ نہیں بیٹھنا، اور اس بندی نے جو ہے میرے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرنا، تو وہ ایک ہی دفعہ بتانا پڑا. اس کے بعد انہوں نے اس کا خیال بھی کیا، اس کو باقاعدہ ایکسیپٹ بھی کیا، اور لیٹر آن اٹ چینج انٹو ویری ڈیپ رسپیکٹ. ماشاءاللہ، گڈ. الحمدللہ. میں اصل میں آپ نے کہا کہ پہلے بہت مشکل ہوتا تھا ایک نالج، مجھے یاد ہے واقعی 90s میں اور ہی سوچ تھی. اب کافی زیادہ ماشاءاللہ، اور سرپرائزنگلی جب کہ فرانس میں حجاب کو بین کرنے کی موومنٹ چلی، انڈیا میں آپ دیکھ لیں ریسنٹلی ابھی وہ ایک کلپ بھی آیا، ایک سسٹر تھی، اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے نقاب میں.
تو میرا خیال اس سے بھی کافی کریج ملتا ہے ینگ جو سسٹرز ہیں. اور یونیورسٹیز میں آپ کی بات درست ہے کہ بہت تعداد بڑھ رہی ہے. ہم سے بہت سی سسٹرز جو ہیں وہ سوال کرتی ہیں, ہم سے مراد یعنی یوتھ کلب سے, ہماری جو سسٹر برانچ ہے, کہ ان کے فیملی والے سپورٹ نہیں کرتے ہیں. آپ کا تو ماشاءاللہ ایک سپورٹ موجود تھی, آپ نے کہا ریلیجس فیملی سے آپ ہیں, تو واٹ اسٹرینتھ دے کین ہیو. بہت سے ڈاؤٹس آتے ہوں گے ان کے ذہن میں وین دے اسٹارٹ ڈوئنگ حجاب, اسکارف لیٹ سے, یا حجاب کرنا شروع کیا یا نقاب کرنا شروع کیا. فیملی بہت اپوز کرے گی, ظاہر ہے, طرح طرح کی باتیں سننی پڑی. تو وہ اسٹرینتھ کہاں سے لیں, آپ کی کیا ایڈوائس جو ہے وہ انہیں ہوگی؟ بلکہ آپ نے جیسے یہ پوائنٹ اٹھایا تو میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, ایک کائنڈ آف ہپوکریسی ہمارے ہاں موجود ہے, حتیٰ کہ دیندار طبقے میں بھی ہے. اچھا. اس طبقے میں بھی جہاں پہ حجاب ایک نارم ہے. صحیح. مثلا ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ ود ان دی فیملی جو دیوروں جیٹھوں سے پردہ نارملی نہیں کیا جاتا. صحیح. اچھا, اسی طرح سے وہ جو کزنس وغیرہ سے نہیں کیا جاتا. باہر جانے میں آپ بہت زیادہ وہ عبایا وغیرہ پہن کے جائیں, وہ الگ بات ہے کہ گھر کے اندر رہن سہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ بڑی چادر دوپٹہ وغیرہ لینا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی سم ٹائمز ہمارے ریلیجس طبقے کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. وہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم فلو کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. صحیح. تو میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو ٹائم تھا جس میں نے سوچا سمجھا نہیں تھا, اس وقت تک حجاب میرے لیے برڈن بھی رہا اور میں اس کو آبسٹیکل سمجھتی رہی. ایز سون مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ برڈن نہیں ہے, یا میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیا, تو وہ ایک دم میری پاور بل کے بن گیا, میری اسٹرینتھ بن گیا. صحیح. تو یہ ہے بات. اور خاص طور پہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نیا حجاب لینا شروع کیا, ایک دم فیملی تو نہیں سپورٹ کرتی, اور ہسبینڈ کے لیے ڈسپائٹ آل انسٹنکٹیو رائٹیسنس, اس کے باوجود ان کی طرف سے بھی آتا ہے بھی اب کیا ایک دم وہ جو میرے دوستوں کا ماحول ہے اس کے اندر میں یہ مان لوں گا کہ بھی اب میری بیوی کو موو نہیں کرنا. لیکن وہ پورے کا پورا سیٹ اپ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ سارے ہی گھبرا رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن میں وہی سمجھتی ہوں, دوبارہ میں کہوں گی کہ آج کے دور میں ینگ بچوں میں بچیوں میں بھی وہ اٹھان دیکھ رہی ہوں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی. دے ریئلی آر 10 years ارلی اپنی میچورٹی میں ہم سے زیادہ ہیں. کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ چیز دیکھی. ہمیں ان باتوں کی سمجھ بہت دیر سے آئی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچوں میں جلدی آ گئی. اسی طرح میں اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ جو تھاٹس دیکھتی ہوں, جو کویسچنز ان کے دیکھتی ہوں, اور یہ سوشل میڈیا نے ویسے بہت ساری چیزوں کو پولرائز کر دیا, وڈ کال اٹ, ہے نا, بڑی جلدی جلدی گرے ایریا جو ہے نا وہ ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے, اور یہ بڑی ایک اچھی بات ہو گئی. تو جو برائی کی طرف گئے وہ بھی صحیح کلیئرٹی کے ساتھ گئے, اور جو اچھائی کی طرف گئے وہ تو ماشاءاللہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ گئے. تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں تو اسٹیپ اپ کرنا ہوگا نا. بلکہ آپ نے میڈیا کی بات کی, آئی تھنک کہ جو ریورٹس ہیں نا, جو وومن وہاں سے کنورٹ ہوتی ہیں کرسچینٹی سے, یا ایتھیسٹ ہوتی ہیں کچھ کنورٹ ہو جاتی ہیں, آسٹریلین وومن, کینیڈین, امریکن جو بھی ہیں, آئی تھنک ان کی سٹوریز نے بڑا ایک کردار نبھایا ہے, کیونکہ ہماری بچیوں نے دیکھا کہ وہ ایک خاص لائف گزار کے آ رہی ہیں اور وہ کتنا اپریشیٹ کر رہی ہیں. بلکہ سم آف دیم ایون کرائی ڈیورنگ دا انٹرویو کہ حجاب نے مجھے کتنی پروٹیکشن, آئی تھنک اس نے بہت ایک رول پلے کیا ہے. اچھا, سوشل میڈیا کی یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اس لیے کہ مجھے یاد ہے اپنے بچپن میں ہماری ایکسس بس وہی وہ عبد الغنی فاروق کی جو بک تھی نا کہ ہم کیسے مسلمان ہوئے, اس تک تھی, اس کے علاوہ نہیں تھی. یا کبھی کبھار اچھے جو اردو ڈائجسٹ یا حقائق وغیرہ میں کوئی کہانی آ جاتی تھی کسی نو مسلم کی. لیکن ماشاء اللہ اس کی یہ ایک اس کا جو ہے پازیٹیو اسپیکٹ ہے, اس کے ساتھ ہماری ہر وقت کلپس, ہر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ, حتیٰ کہ ہم ان کے ساتھ کنورسیشن بھی کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور مینی اے ٹائم دیئر اسٹوریز اینڈ دیئر ایکسپیریمنٹس آر ویری ویری ریلیٹیبل. تو اور پھر جب خاص طور پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ اتنے سکسیزفل لوگ اور ایسے وہ کر رہے ہیں, تو واقعی الحمدللہ. اور آپ نے بات کی نا ہماری جنریشن 10 times آگے ہے, 10 year آگے ہے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک ہمارے بڑے چاہنے والے ہیں, بڑے اچھے انسان ہیں, انہوں نے مجھے بلایا اپنے گھر. تو ان کے بچے ماشاءاللہ لمز میں پڑھ رہے ہیں, اچھے ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں پڑھ رہے ہیں. ان کی بیٹی تھی اینڈ شی واز 8 year old اینڈ یو وانٹ بلیو, انہوں نے کہا اس کے کچھ سوالات ہیں. میں نے کہا بچوں کے کیا سوالات ہونے, تھرو اٹ, لیٹس فیس اٹ. اس بچی نے سوال کیا کہ سر عورتوں کو حجاب کو کیوں حکم ہے, مردوں کو کیوں نہیں. اب میں ایک دم آئی واز اسٹارٹڈ, اور میں تیار نہیں تھا اس سوال کے لیے. اس نے کہا کہ نہیں سر مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. تو 8 سال کی بچی, یہ
کم از کم 20 سال کا بندہ پوچھے ایگزیکٹلی تو میں کہتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے. اینی وے اس نے شاید کہیں سن لیا ہو یا جو بھی تھا. اس کا اب کیا جواب, کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کا آرگومنٹ ہے کہ نہیں مرد اور وومن ایکول ہیں, تو مرد کیوں نہیں حجاب کرتے, یا مرد کیوں نہیں جائے, عورت کیوں پردہ کرے, آپ نظریں کیوں نہیں جھکاتے. تو یہ ایک آرگومنٹ آپ کو پتہ ہے بن جاتا ہے, اور ہمارے سسٹرز کے بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کیوں کریں. تو اس کو آپ کیسے جو ہے وہ ایڈریس کریں گے اگر آپ سے یہ کویسچن ہوگا؟ اس کو بہت سمپلیفائی کرنا ویسے مشکل ہے نا, یعنی بالکل ایک ایسا آنسر جو 2 جملوں میں ہے اور 8 سال کے بچے کو سیٹسفائی کر سکے, خاصا مشکل ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر ہم حجاب کو اس طرح سے لیں گے, اس کا پھر ہم سٹارٹ یہاں سے لیں گے کہ ایک بیریئر ہے. حجاب کا لفظی مطلب ہی بیریئر ہے نا, ایک رکاوٹ ہے, پردہ ہے ایک. اب اس پردے کے ذریعے اللہ تعالیٰ دونوں جینڈرز کو ایک سیف ڈسٹینس پہ رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیف ڈسٹینس میں رکھنے کے لیے انٹریکشن تو ہوگی نا, صحیح, ٹھیک ہے, اس کے لیے سیف ڈسٹینس بھی ہوگا. اس کے لیے عورتوں کو ایک خاص پروٹوکول کا کرنا ہوگا جس میں کورنگ شامل ہے. وہ پروٹوکول مرد بھی فالو کر رہے ہیں, نظریں بھی جھکانی ہیں, عورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بھی نہیں بیٹھنا, جو ہے فزیکل ٹچ بھی دونوں کی طرف سے ممنوع ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ پھر وہ سب کچھ آئے گا, لیکن یہاں پہ ایک چیز ایڈیشنل ہے, اور وہ کیا ہے, کورنگ. اب یہ ہے کہ اس کو سب سے اس کا تو سادہ سا آنسر یہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اب میرے سے بچیاں پوچھتی ہیں, میم اب بتائیے نا, ہم 100 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور یہ جو آپ کے یہ پروجیکٹر ٹھیک کرنے والے آ گئے, اب حجاب ہم نے کرنا ہے کہ ان کو کرنا ہے؟ بات تو درست ہے, ایک بندے کو کرا دو تو ساری 100 گئے. ہم نے کس لیے کرنا ہے؟ ہمارے اللہ نے حکم. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. اور ہمیں یہ ہے جو بیسک ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, 100 عورتوں کو کور کرنا ہے ایک مرد کی موجودگی میں, نتائج فلش ہوں جو جیسے مرضی ہوں, بالکل صحیح, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. سو پہلی جو سب سے حجاب کی جو سینکٹیٹی ہے وہ اس کی ہولینس میں ہے, سیکریٹنس میں, اور یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ وعدہ ہے. اور حجابی عورت کے لیے جو پہلا تمغہ, جو پہلا میڈل ہے وہ یہ ہے, وہ اللہ والی ہے, اور وہ شریف عورت ہے. اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, ذالک ادنیٰ ان یعرفن. لوگ کہتے ہیں کہ آپ حجاب کرواتے ہیں تو عورت کو گم کر دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں حجاب کرواتا ہوں تو عورت کو میں نمایاں کرتا ہوں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن, اس آیت کا مطلب ہی یہی ہے, یہ زیادہ قریب ہے. اے نبی اپنی بیویوں کو, بیٹیوں کو, اپنی خواتین کو کہہ دو کہ جب نکلیں تو یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے پر کپڑے ڈال کے نکلیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن, یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں. کیا پہچان لی جائیں بھائی؟ ان کو پرومیننٹ کیسے کر دیا جائے. اور ہمیں کہا جاتا ہے, یہ آپ جی حجاب کر کے اس لیے بیٹھی ہیں نا, آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہیں, اٹینشن سیک کر رہی ہیں. اللہ چاہتے ہیں یہ عورت جو ہے نا سنگل آؤٹ ہونی چاہیے, یہ اسٹینڈ آؤٹ کرنی چاہیے. یہ شریف عورت ہے, یہ یہاں پہ کسی کھیل کود کے لیے نہیں نکلی ہوئی کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے. یہ باعزت عورت ہے اور کسی باعزت کام سے نکلی ہے. اس کا جو آپ نے ابھی بات کی, اس کا کچھ لوگ کاؤنٹر ایسے کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو, خواتین برقعے میں جا کے بھی تو کوئی امورل ایکٹ کرتی ہیں. ہمارے معاشرے میں کئی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ برقعہ پہن کے نکلتی ہیں, آگے جا کے اتار دیتی ہیں اور جو مرضی کرتی پھرتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ شرافت کا سمبل کیسے ہے؟ یعنی آپ تو سیکسزم کی طرف جا رہے ہیں, پریجوڈس کی طرف جا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت حجاب میں ہے وہ شریف ہے, یا برقعے میں ہے وہ شریف ہے, جو نہیں ہے تو کیا اس کا اپوزٹ ٹرو ہے کہ وہ شریف نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت کو چھپانے کے لیے جنرلائز کرنا اس کو سب سے افیکٹو ٹول ہوتا ہے. بالکل بالکل, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جن لوگوں کی برائی کرتے ہوئے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ, اور ایمان والوں کے ساتھ ویبغونہا عوجا, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیڑھ پن نکالے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ برے ایکٹ کو برا کہنے کے ساتھ اگر ساتھ ہی حجاب کو بھی برا کہہ دیا جائے تو مسئلہ حل ہو گیا نا ان کا. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا بی بی سی نے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے امیر سے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا, اور کہنے لگے یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہومو سیکشولز ہیں یہ پھر مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہومو سیکشل بھی ہیں تو ٹھیک ہے نا, دیٹس اوکے. ان کا اوکے نہیں ہے, یہ اوکے نہیں ہے. تو بات ہے کہ ورڈ گیم سے ہم نکل جائیں. اور اگر اب آ جائیے اسٹیٹسٹکس کی طرف,
تو اسٹیٹسٹکس تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں مسلمان ممالک میں. حالانکہ ان ممالک میں تیونس اور لیبیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہ حجاب کی زمانے کا ختم ہو چکا ہے. ٹرکی بھی اب آ کے واپس آ رہا ہے, لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی ایسا ہی تھا. ان کو اور دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ حجاب والی عورتوں کی ہراسمنٹ کم ہے. عورتوں بلکہ ان جنرل عورت کی جینڈر کے ساتھ کے خلاف جو ہے جو اس کو نقصان پہنچانا ہے, جو اس کو ہراس کرنا ہے, وہ بہت کم ہے کمپیرنگ ٹو دی ادر. ہم سب جانتے ہیں آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں کیا سچویشن ہے. اور حتیٰ کہ وہ جو آپ لوگوں نے کی تھی جو آئس لینڈ کی جو پیراڈاکس وغیرہ ہیں, وہ وہاں پہ آپ جا کے ریٹ دیکھیں تو وہ کہاں پہ, انڈیا میں دیکھیے ذرا کس طرح سے ہے. تو یہ تو بات ہوگی. اچھا, اس میں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو خواتین حجاب لیتی ہیں, اور اگر میں اپنے وہ زمانے کی وہ بے سوچی سمجھی حجاب کرنے والی خواتین کو ڈسکریج بھی کروں, جب بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ پاکیزہ, زیادہ اس اعلیٰ کردار رکھنے والے تھی بنسبت ان لوگوں کے جو حجاب نہیں کرتی تھیں. اور آج کل یہ تو میں نے دیکھا ماشاء اللہ بچیاں اتنی سمجھداری کے ساتھ حجاب کرتی ہیں, اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے ان کو اتنی ایمانی جرت دے دی. وہی جو ہماری وہ جو انڈیا کی ایک بچی تھی, آپ دیکھیں پتہ نہیں کیسے اللہ نے اس کے منہ سے کیسے نکلوا دیا, اور کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی آواز میں ایسی اس کے نعرے میں برکت ڈال دی کہ پوری دنیا کو سننا پڑا وہ نعرہ. بالکل صحیح. اور بات وہی ہے جو آپ نے کہی نا. دیکھیں کچھ لوگ, مجھے خود ایک دوست تھے, وہ پہلے مذاق تھا ان کے ساتھ, خیر وہ مذاق میں کہتے تھے, میں نے کہا یار آؤ نماز پڑھ لو. آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کو کیسے ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی نمازی اگر مثال کے طور پہ کیسے ہوتے ہیں, ایسے مراد ہے کہ سخت دل, ال ڈسپلنڈ, یہ وہ, کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو چوری بھی کرتے ہیں, اسمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں. میں نے کہا اگر ایک نمازی اسمگلنگ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نماز غلط ہے؟ اگر کوئی حجاب میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا تم کیا کہو گے کہ حجاب جو ہے وہ غلط ہے؟ بالکل ایسے. آن دی ادر ہینڈ میں نے جو بات کی نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا مطلب ہے جو حجاب میں نہیں ہے وہ شریف نہیں ہے. یہ سینٹینس ہم تو کوئی ججمنٹ پاس کر ہی نہیں رہے, ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے اور آپ نے ہی آیت سنائی کہ تاکہ تم جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ خاتون کے طور پہ جانی جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ تھرو آؤٹ ہسٹری اور سائیکلوجیکلی اسپیکنگ بھی اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وومن کو کوئی سیڈکٹیو رول دینا ہوتا ہے, مطلب ٹو یوز دس ورڈ, تو پھر کیا وہ سمبولائز کرتے ہیں باڈی پارٹس کو ہی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کرتی اس پہ کوئی ہم ججمنٹ پاس کریں کہ وہ شریف نہیں ہے, نیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن جو اللہ کا حکم کر رہا ہے پورا, وہ تو ڈیفینیٹلی الحمدللہ ون اسٹیپ اہیڈ ہے. یہ ہے بس. ویسے آپ کا کیا خیال ہے, دوبارہ اپنی ڈیفینیشن کو پہلے اگر ہم کر لیں نا, ہم ایگری اس پر ہو جائے تو باقی کی بات بھی آسان ہو جائے گی. جس نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا اس کی شرافت پہ کوئی بھی آپ کی طرف سے وہ نہیں لگے گی. دیکھیں تھوڑا سا تو لگائیے, تھوڑا سا, زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت لگا دیجیے. میں یہ نہیں کہتی وہ پرورٹ ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لازماً بری ہیں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا. انہوں نے ایک ارسپانسبلٹی کا ثبوت دیا ضرور. آپ ہی کے منہ سے ہو, کیونکہ اگر مرد یہ بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پہ سیکسسٹ ہونے کا یا میل شوونزم کا یا پیٹریارکی کا ایک لیبل لگتا ہے. میں اسی لیے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ ہی سمجھائیں کہ ڈیفینیٹلی سر کور کرنا اس کے بارے میں تو کسی عالم کا, میرا نہیں خیال ماڈرن سے ماڈرن بھی آپ عالم اٹھا لیں, یو وانٹ فائنڈ کہ وہ کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے سر کور نہ کرنا. آئی تھنک اتنا تو سارے ہی کنسنسس ایگری کیے ہوئے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ آپ ایڈوائس خاص کریں, کیونکہ فار دا سیک آف سنسیریٹی یہ پروگرام صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کسی کو بیش کرنے کے لیے نہیں. میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ بتاتا ہوں. میں ایک بار سڑک پہ تھا یہاں کینال روڈ پہ, اشارہ آیا, اشارے پہ میں کھڑا ہوا تو ایک آنٹی جو ہیں وہ 7 والی گاڑی میں تھیں, میں ادھر تھا. تو وہ آنٹی نے, ایک ینگ لڑکی تھیں, انہیں وہ بائک پہ بیٹھی ہوئی تھیں, انہیں کہا کہ بیٹی تھوڑا جہا ڈھک لے اپنے آپ نو, پنجابی میں کہا مینو شرم آن ڈی. تو اب میں ایک دم اسٹارٹل ہوا, میں نے کہا کتنی سخت بات انہوں نے کر دی. لیکن تھوڑا سا میں نے سوچا کہ وہ بوڑھی خاتون نے بڑا سنسیئر, ٹھیک ہے ان کو نہیں اچھا لگا, ہاں نہ اچھا لگا انہیں, لیکن انہیں دیکھیں سنسیریٹی دیکھیں کہ انہوں نے کہا مجھے برا لگ رہا ہے, میں حالانکہ ایجڈ خاتون ہوں, بیٹی مجھے برا لگ رہا ہے کہ آپ اس طرح سے نمایاں ہو رہا ہے تھوڑا بہت.
تو میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں, ظاہر ہے کہ اب ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ سر سے دوپٹہ بالکل ختم ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ چلیں اولڈ پی ٹی وی کو دیکھ لیں, نیوز کاسٹر سر پہ دوپٹہ لیا کرتے اور بڑا کچھ تھا سمبولیکلی صحیح جو بھی تھا چلیں, لیکن یہ کہ ایک وہ تھا, ایک ڈریس کوڈ تھا. اب یہ ٹرینڈ ختم ہو رہا ہے دوپٹہ لینے کا یا اپنے آپ کو کور کرنے کا. میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اور مجھے کئی دفعہ نا ایک گریٹ ڈسکریپنسی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کئی دفعہ علماء کو بھی بلایا ہوتا ہے, بہت ڈیسنٹ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے جو پالیٹکس پہ اپنی بڑی سالڈ رائے دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے سامنے میں ان کو دیکھتی ہوں ان کا اتنا وہ بچگانہ سا انداز ہوتا ہے, وہ بال کھول کے اور وہ اس طرح سے بیٹھی ہوتی ہیں, وہ دونوں کی نا وہ ان کی اپروچ میٹ نہیں کر رہی ہوتی. چلیے آپ نے یہ والا واقعہ سنا ہے تو ایک واقعہ آپ کو میں بھی سنا دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ کئی دفعہ بات میں برکت ڈال دیتے ہیں. میرے جو داماد ہیں وہ موروکن فرینچ ہیں, ہی از اے فرینچ مین. اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو پھر دین کی طرف آگے, پاکستانی لڑکی سے شادی بھی کر لی. بیٹی میری ماشاءاللہ حجاب کرتی ہیں, نقاب لیتی ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں میرے داماد, اللہ تعالیٰ ان کے جذبے میں برکت ڈالے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم کوئی دبئی میں بہت بڑے سارے مال میں گئے اور وہاں پہ ہماری کچھ پاکستانی خواتین تھیں جو اسی طرح سے نامناسب سے مراد کپڑے دوپٹے وپٹے نہیں لیے ہوئے تھے, بال کھولے, تو کوئی زیادہ نامناسب نہیں, اس طرح سے کپڑے پہن کے تھوڑا سا ہو ہا بھی کر رہی تھیں. ان کے مرد بھی ساتھ تھے. تو یہ میرے جو داماد ہیں وہ ہمیں یہ کہہ کے کہ میں تو ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, اور ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوا وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں. جاتے ان میں سے ان کا کسی مرد کا تھا, کسی مرد کو انہوں نے کہا کہ میں آئی اسپیک ود یور لیڈیز, اور وہ اتنا ان کا ایبرپٹ اور اتنا وہ اسپونٹینیس وہ تھا کوشچن کہ وہ بیچارے نہ بھی نہیں کر سکے, ورنہ ہوتے تو وہ ایک دو دفعہ تو گھور کے دیکھتے کہ ہماری لیڈیز سے آپ کے بات کرنے کا مطلب. اینی ڈائریکٹلی اپروچ ٹو دیم, اور اس نے کہا میری بات سنیں, میری بیوی پاکستانی ہے اور میں نے بہت پاکستانیوں کو اسٹیم کے ساتھ دیکھ کے اس سے شادی کی ہے, آپ پاکستانی ہیں, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, میں تو آپ کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. Could you imagine ان کی پتہ نہیں اپروچ میں یہ ڈائریکٹڈنس تھی, سنسیرٹی تھی, ایک دم ان لڑکیوں نے فوراً کیا اور ان کے جو مرد آس پاس تھے It worked. اس وقت میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھا, یا میں سمجھتی ہوں ڈائریکٹڈنس تھی اور سمپلسٹی تھی. It worked. انہوں نے ایک دم اس اپنے دوپٹے سروں پہ لیا اور شرمندہ ہوئیں, اور ان کے مردوں نے بالکل برا نہیں مانا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہم اخلاص کو بھی ذرا اپنے اندر لائیں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہم کلیئر واضح بھی کریں, ٹھیک ہے, بجائے اعتراض بنانے کے اور وہ رکھنے کے. تو آئی ریممبر کہ, اور مجھے یاد ہے مجھے اس سے بہت انسپریشن ملی تھی, تو آئی ٹرائی ٹو ایکوائر دی سیم ڈائریکٹڈنس. انشاءاللہ سنسیریٹی ہو تو لوگ بات سنتے ہیں اور وہ واضح ہو جاتی ہے وہ سنسیریٹی. آئی بلیو کہ سینٹینسز میں ابھی ریسنٹلی میرے ایک دوست ہیں, ان کی خالہ یہاں پر آئیں امریکہ سے, شفٹ ہو گئی یہاں پہ پاکستان میں. ہی سیڈ کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اے لیول میں کسی اسکول میں کرایا, لاہور کے کوئی مشہور اسکول میں, اینڈ ہی سیڈ کہ شی واز شاکڈ کہ اتنا کھلا ماحول اور اس طرح کی چیزیں تو میں نے امریکن اسکولز میں نہیں دیکھی جو یہاں پاکستان میں اسکولز میں ٹاپ نوچ اسکولز میں ہو رہی ہیں. ہی سیڈ کہ میں تو یہ سمجھ کے آئی تھی کہ پاکستان میں کچھ کنٹرول ہوگا, لاہور میں کچھ کنٹرول ہوگا, اور لٹرلی میں آپ کو ان کے الفاظ نہیں بتا سکتا جو اس نے مجھے بتایا کہ شی سیڈ کہ یہاں جس طرح کے لباس پہنے جا رہے ہیں, مطلب ایز ایف کہ ہم کمپلیکس میں ہیں. درزیوں کی انوویشن, وہ تو درزیوں کے تو وہ اللہ معاف کرے جس طرح کے لباس سیے جاتے ہیں, لیکن شی سیڈ, ہی ٹولڈ می کہ شی سیڈ ایز ایف کہ ہم کسی انفیریورٹی کمپلیکس میں ہیں کہ شاید اس طرح کا لباس پہننے سے ہماری عزت ہوگی یا اس طرح کا لباس پہننے سے ہم ماڈرن کہلائیں گے, جبکہ شی سیڈ کہ گوروں کی ایسی تھنکنگ نہیں ہے. اچھا, اس کو میں آپ کو تھوڑی سی ڈفرینس بتاتی ہوں, وجہ کیا ہے. جی, یہ وجہ سیکولرزم اور ریلیجس ہونے کا نہیں فرق ہے. گوروں میں یہ ہے کہ وہ آپ کی انڈیویجویلٹی کی اور آپ کی ہیومینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ جو بھی ان کی ہے morality ہے, بزنس morality کہہ لیں, جو بھی وہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس جو کلچر کو فٹ ان کا کلچر کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ اس کے اوپر بڑا پریشر بلڈ کیا جاتا ہے. جو بندہ ذرا سا اس کلچر سے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ٹف ٹائم سے دیکھنا پڑتا ہے, نہ صرف اپنے فرینڈس کی طرف سے, اپنے ٹیچرس کی طرف سے,
حتیٰ کہ آپ کو اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کی جانب سے اس کو فوراً گرج کی طرح ہولڈ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی اس انڈیویجویلٹی کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا کہ آپ نے کوئی چیز اپنی چوائس سے کی ہے اینڈ یو ہیو اے رائٹ ٹو کیپ اسٹیکنگ ٹو اٹ. یہ ایک فرق ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. حالانکہ مغرب میں جن خواتین نے حجاب پہ آرگیومنٹ کو ون کیا ہے، انہوں نے کیا اس بنا پہ ہے کہ جب تم ننگے رہنے کی اجازت دے سکتے ہو تو ہمارا حق کہاں گیا چوائس کا؟ ہے نا، ہمارے چوائس ہے، ہم نے کور کرنا ہے، ہمیں کم از کم کور کرنے کی چوائس تو دے دو، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، ہم کیوں کرتے ہیں. لیکن جب تم ننگے رہنے کے اوپر ہم تم پہ اعتراض نہیں کر سکتے تو ہمارے اس کو تو کر لو نا. بالکل ٹھیک. میں ایک انسٹیٹیوٹ میں گیا تو میں نے وہاں پہ کھل کے بات کر دی ہے، میں کر دیتا ہوں ایسی بات. میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا ایک ہوتا ہے کہ لوگ نیچرلی اس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں کہ وہ شروع سے خاص لباس پہنتے آ رہے ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم، انشاءاللہ انہیں ہم سمجھائیں گے، اللہ نے چاہا سمجھ جائیں گے. لیکن تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو مجھے پتہ ہے، ہر یونیورسٹی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے، وہ اس کی آڈینس مجھے پتہ تھی. مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ تم لوگ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہو، تم لوگوں نے یہاں آ کے جو اپنا لیا، جو ڈریسنگ اپنا لی، میں دونوں سے بات کر رہا ہوں، جو تمہاری حرکات میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کھل کے وہاں پہ بات کی، ان کا مجھے بہت افسوس ہوا ہے. تم لوگ فیک لگ رہے ہو، مطلب بندہ اوریجنل، ایک بندہ پیچھے سے ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے، لیکن تم لوگ صاف پتہ لگ رہا ہے وانا بھی، اس کو میں وانا بھی ازم کہتا ہوں، فیک لگ رہا ہے. کیسے عزت ہوگی تمہاری؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ فیک کرتے ہیں کسی چیز، جب آپ وہ بنتے ہیں جو آپ نہیں ہیں، جیسے آپ نے کہا فٹ ان کلچر، جسٹ ٹو فٹ ان. میں نے بھی بہت بیوقوفیاں کی اپنے ٹین ایج میں، جسٹ ٹو فٹ ان. ہم ایک گروپ کو دیکھتے تھے، بہت سو کالڈ کول گروپ ہے، تو فٹ ان ہونے کے لیے ہم بڑا کچھ کرتے تھے. ہم سے بھی کوتاہیاں ہوئیں، سمجھ نہیں تھی، پتہ نہیں تھا، تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور سنی انہوں نے میری بات. اگر وہی بات ہے سنسیریٹی سے بات کی جائے تو یہ کلچر، بات ہے آپ نے ریئل جو ریزن تھی اس پہ انگلی لگائی تھی، یہ بھی ہے، اس کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آئی نو یور بیک گراؤنڈ، مجھے پتا ہے تم لوگ. اور آپ نے کہا کہ وہ جو تمہاری جو ہے نا وہ ڈسکرپنسی بولوں گی میں، اس کو سمجھ رہا ہوں، اس کو کیسے برج کرو گے؟ ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس اس بات کا واقعی جواب نہیں تھا، اس بات کا واقعی جواب نہیں. اور پھر کوگنیٹو ڈسوننس لوگوں کی پیدا ہوتی ہے بہت زیادہ. کئی لوگ آتے ہیں وہ اندر سے بہت افسردہ ہوتے ہیں، ان کا ایک تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ فیملی کنزرویٹو ہے. یونیورسٹی میں آ کے ٹوٹلی ایک کھلا ماحول دیکھا ہے. میں نے خود اپنے یونیورسٹی ٹائم میں لڑکوں کو نمازیں چھوڑتے دیکھا، دونوں کو میں کہوں گا، دونوں کو میں بتا رہا ہوں. کئی لڑکیوں کو حجاب اتارتے دیکھا، جسٹ بیکاز آف پیئر پریشر. آئی سمپتھائز ود دیم ان دا سینس کہ ٹھیک ہے، بہت ایک دم آپ کہہ لیں کہ ڈفرینٹ سائڈ دیکھیں تو شاید وہی جیسے آپ نے کسی دور میں چیلنج کیا تھا کہ یار یہ تو ایک برڈن ہے، پتہ نہیں میں کیا کرتی رہی ہوں یا کیا کرتا رہا ہوں، لوگ ایسا سوچتے ہیں. تو آئی تھنک یہاں پر دو چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایک یہ کہ کیا آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہے کون. جیسے میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں کہ وہ جو 8 سال کی بچی تھی، اس کو میں نے کیا آنسر کیا، اس وقت میرے ذہن میں یہی آیا اللہ کی طرف سے. میں نے کہا کہ بیٹا آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ پاپا سے. میں نے کہا اگر پاپا کچھ کہیں گے آپ کریں گی؟ اس نے کہا ہاں کروں گی. تو میں نے کہا اللہ تو پاپا سے بھی بڑھ کے، اللہ آپ کا خالق ہے. مطلب مجھے لگا کہ بچوں کو ایک سمپل آرگومنٹ دوں گا تو شاید وہ اس کو سمجھ لے. ماشاءاللہ اس کو سمجھ بھی لگی. تو میں نے کہا یہ آپ کے رب کا کریٹر کا حکم ہے، اس پہ تو کوئی اب اختلاف نہیں ہے نا. آپ دیکھیں، جائیں ریسرچ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ چیز جان لیں کہ اللہ کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے سنسیئر ہے، ہمارے ماں باپ سے بھی بڑھ کے سنسیئر ہے، ہمارا خالق ہے، وہ چاہتا ہے ہم کسی سائیکولوجیکل ڈسٹریس سے نہ گزریں. اور ہم نے پوری رضا و رغبت کے ساتھ اس کی غلامی کا وہ اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، ہم اس سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہیں. بالکل ایسے یہ ذرا 8 سال کی بچی کے لیے نہیں ہے، میں 16 سال کی بچی کے لیے کہوں گی. ایک چھوٹی سی بات کو میں اور بھی ایڈ کروں. ابھی آپ نے کہا نا کہ کس بیک گراؤنڈ سے آ کے آپ کیا اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے ذرا پیچھے جاؤں گی. میں آپ کو بتاؤں حیا کی بیک گراؤنڈ ہر جگہ پہ ایک ہے. یہ جو آپ کی ہے نا 5th ورلڈ جو امیزون کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں، ویسے وہاں پہ بھی بہت مسلم قبائل موجود ہیں، جو آسٹریلیا کے ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ شاید دوسرے انسان جو ہے نا سویلائزڈ لوگوں کا پیر بھی نہیں پڑا ہوا.
صحیح. وہاں پر بھی یہی ہے. میں یہ کوشچن کرنے ہی والا تھا. اچھا. کہ حیا جو ہے یہ تھرو آؤٹ ہسٹری تو ایسے ہی رہی. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے اس کی سمجھ کیسے آئی ہے. میں نے آپ کو بتایا مجھے سکھوں کے ساتھ کام کرنے کا بہت موقع ملا. ان لوگوں نے کیسے ایک دم اڈاپٹ کر لیا, انہوں نے کیسے میری اس کو چینج کر لیا. انہوں نے تو ایز بزنس نارم چینج کیا تھا نا, جو آپ کی بزنس ایتھکس ہے اس کے مطابق اپنے کولیگ کو سپیس دینی ہے, تو انہوں نے مجھے کیسے ایکسیپٹ کر لیا. اور وہ کیسے اتنی جلدی اڈاپٹ کر لیا انہوں نے میری اس تھنکنگ کے ساتھ, میرا ڈفرینٹ وے کے ساتھ. منٹوں میں کر لیا, کوئی زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا, اور اپریشیٹ بھی کیا. کیونکہ وہ ایک موٹیویشن تھی, سیلری ملتی ہے تو بزنس ایتھکس فالو کرنے, لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے اس کو ہم نے چیلنج اس کو اللہ ہم نے ایگزیکٹلی اس کا ہم نے یہ دیکھیں, یہ تو کتنی بڑی ایک ڈسکرپنسی ہے کہ خالق کیا باس سے بڑھ کے نہیں, بالکل رازق خالق ہے. باس کی بات ہم اس لیے مان رہے ہیں بزنس ایتھکس لگانے, کمپنی کا کلچر ہے, ویلیوز ہیں, لیکن اللہ کی بات جو ہم فوراً چیلنج کر دیتے ہیں. تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف بہت اسٹرانگ کرائیں, اس سے آئی تھنک اسٹرینتھ آپ نے بھی جیسے کہا بہت آئے گی انشاءاللہ. مجھے بہت موقع ملا ٹینز کے ساتھ کو پڑھانے کا. ان میں نے دیکھا ہے کہ گریڈ 8 میں اور گریڈ 9 میں جو بچیاں ہیں, میں نے لاہور میں بھی ایسے اسکولز میں پڑھایا جہاں پہ کو ایجوکیشن تھیں جو پریمیئر اسکولز تھے, اور مجھے انٹرنیشنل اسکولز میں بھی پڑھانے کا موقع ملا. میں نے نوٹ کیا کہ گریڈ 8 میں, گریڈ 7 میں, گریڈ 9 میں بچیاں ایک دم مردوں کے جھرمٹ سے الگ رہنا پسند کرتی ہیں نیچرلی. ہاں نیچرلی. اور بلکہ میں نے تو کئی بچیوں کو اتنا زیادہ پریشر میں دیکھا کہ بریک ہوتے ہی, چونکہ نارمل جو لرننگ پروسیس ہے اس کے اندر تو چلے سمجھ نہیں نا آتی, وہ ایک طرف لڑکیاں بیٹھی ایک طرف لڑکے بیٹھے ہیں, چل رہا کام. تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ بریک ہوتی تو وہ بیچاری کائنڈ آف جو ان میں سے 2-4 تو ہوتی تھیں وہ اتنی زیادہ ہو جاتی تھیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹوائلٹ سے نکلنا ہی نہیں ہے. اور میں نے لڑکوں کو بھی دیکھا کہ لڑکوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بلا وجہ کی جو ہے وہ بہت کانشیس ہوتے ہیں وین گرلز آر اراؤنڈ, اور دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ جس سے یہ پتہ لگے کہ یہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں یا ان کی وہ اس کو وہ ڈس رسپیکٹ سمجھتے ہیں. اینڈ آئی اپریشیٹ اٹ سو مچ. یہ نیچر ہے, یہ فطرت میں ہے, اور یہ میں نے جو ہے اپنے اس کو ہر جگہ پہ دیکھا ہے. ڈفرینٹ جو نیشنلٹیز تھیں جب ان میں دیکھا تو پھر یہ اس کا مطلب یہ موجود ہے تو ہے نا. بالکل صحیح. اور میں یہی بات کرنا چاہتا تھا کہ حیا کا جو کنسیپٹ ہے ماڈسٹی کا, تھرو آؤٹ ہسٹری اٹھا کے آپ دیکھ لیں وہ تو چلا آ رہا ہے. جیسے ایک خاص قسم کا لباس, اللہ معاف کرے, آپ نے آرتھوڈاکس جیوز کا لباس دیکھا ہے جو ان کی خواتین کا یہ اس جیسا ہے. جی جی یہ اور وہ عیسائی جو ننس ہیں, جی کیوں یہ ساری سملیرٹی ایک جیسی کیوں ہے؟ وہ اسی طرح کا وہ لیا جا رہا ہے, یہ کیوں ایسی ہے؟ مدر میری کو آپ دیکھ لیں وہ کیسے ڈپکٹ کرتے ہیں پکچرز میں. تو اسی طرح میں ایک بار دیکھ رہا تھا 1940s کی نیو یارک کی اور لنڈن کی بلیک اینڈ وائٹ ویڈیوز ہیں. اچھا. اسٹریٹ کی, کامن اسٹریٹ کی ویڈیوز ہیں, پتہ نہیں کیسے بنائی ہوں گی, بہرحال فیس بک پہ موجود تھیں. میں نے دیکھا کہ لانگ اسکرٹس تھے, اچھا جیسے ابایا ہوتا ہے, جی جی, کھلے لانگ اسکرٹس تھے اچھے خاصے, اور ہیڈ کورڈ تھا. تو یہ کیا تھا یہ سارا؟ یہ بھی تو سوچیں نا, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ کی ہسٹری کیا تھی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بات کی فطرت میں کانسیپٹ موجود تھا تھرو آؤٹ ہسٹری. آپ نے قبیلوں کی بھی مثال دی, کچھ لوگ اس کو کاؤنٹر بھی کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو وہ کپڑے ہی نہیں پہنتے یہ وہ, لیکن بات اصل میں یہ ہے نا کہ آپ میجورٹی ہیومن ہسٹری کو اگر اسٹڈی کریں گے اور وہاں پہ ایک کانسیپٹ دیکھیں گے, جیسے رومن سویلائزیشن کو آپ دیکھیں تو وہاں ایک خاص قسم کا لباس جو ہے وہ والی خواتین پہنتی تھیں. میں ٹارگٹ نہیں کر رہا, جو آپ کہہ لیں کہ اس بزنس میں انوالو تھی, پروسٹیٹیوشن کے بزنس میں انوالو تھی. تو اس کا مطلب وہ بھی اکنالج تو کر رہے ہیں نا کہ عورت میں اٹریکشن بھی ہے اور اس کے ظاہر ہے باڈی پارٹس میں بھی, اس لیے اس طرح کا لباس پہنایا جا رہا ہے. اچھا, ایک فلاسفیکل آسپیکٹ بھی ہے. وہ علامہ اقبال کا بڑا زبردست شعر ہے نا کہ طاؤس رباب قوموں کی تقدیر میں کیا ہے, شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, پہلے اسٹرگل ہے اور بعد میں پھر طاؤس و رباب ہے. آپ رومن سویلائزیشن کا آپ نے نام لیا نا, میں ابھی آپ کے سامنے ایرانین سویلائزیشن کی بات کرنے لگی ہوں, کیونکہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں دیکھا ہے کہ ایرانی جو سوسائٹی ہے وہ ایک دم کیسے وہ اس ماڈرنزم سے وہ کیسے پلٹ کے دوبارہ کنزرویٹزم کے اندر واپس آئی ہے. ہم ابھی اس کی بات کرتے ہیں, اس سے پہلے ذرا رومنس کی بات کر لیں. جب تک تو رومن سویلائزیشن کو پوری دنیا میں جگہ نہیں ملی, جب تک وہاں پر وہی نارمس تھے جو انسان کے فطری چل رہے تھے, اور اسی طرح سے خواتین اور مردوں کا انٹریکشن بھی ویسا ہی تھا. جیسے ہی سکسیس کا نام لے لیجئے نا,
ایک دم جیسے ان کی سوسائٹی وہ کامیاب ہو گئی. تو پھر کیا ہوا کہ سب سے پہلے عورتوں کو نکال کے لایا گیا. کہتے ہیں کہ فلسفہ جو ہے یہ روم کی طوائفوں سے شروع ہوا تھا. جی یہ انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, ہمارے بر صغیر میں بھی جو ہے آپ یہ دیکھیے جس کو آپ فن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, شعر اور غزل, وہ امراؤ جان ادا وغیرہ ہم نے اپنے وقت پہ موویز وغیرہ دیکھی ہیں, تو یہ طوائفوں کے گھروں کی کہانی تھی. اس لیے کہ راجے مہاراجے اور نائٹس اور نواب جو ہے وہ جہاں پر اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے جایا کرتے تھے تو وہاں پہ کچھ ذہنی تسکین بھی چاہیے ہوتی تھی نا, تو وہ بھی کر دیتی تھیں, کیونکہ وہ ہمیشہ ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے, سویلائزیشن کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آئیں, اچھا یورپ میں بھی یہ چیزیں جب ہی آئیں, جب یورپ کی تہذیب اس وقت جو ہے نا سپر پاور کی تہذیب ہے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے یورپ میں بھی ایگزیکٹلی وہی تھا جو ہمارے ہاں, اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں نا بنیادیں جوز میں بھی وہی ہمیں مل رہی ہیں, عیسائیوں میں بھی وہی مل رہی ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ وہی مل جاتی ہیں. آپ نے چائنیز عورت کا لباس دیکھا ہے, وہ جو ان کا کنفیوشس وغیرہ کے ٹائم کا تھا, وہ بھی ایسا ہی ہے. تو بات ہے اس میں ہم انسان ہر جگہ پہ ایک جیسے ہی ہیں, ٹھیک ہے. بعد میں جب ہم نے عیش و عشرت آئی اور ہم نے سمجھا ہم کچھ بن گئے ہیں, تو ہمیں اللہ کے سسٹم کے پیرالل ایک انوویشن اس کا میں نام دیتی ہوں, یہ جو نیگیٹو قسم کی کریٹیوٹی ہے ہمیں وہ بھی لانی ہے. شاید ہم کچھ ایسا کر دکھائیں جو کہ اللہ رب العزت کو بھول گیا تھا اور اس کو یاد نہیں رہا, تو وہ ہم اپنی اس میں ڈال دیتے ہیں خرابیاں. پھر وہاں سے جنم لیں, اور پھر جب وہ جنم لیں تو پھر خاندان کا شیرازہ بکھرا, پھر عورتوں کا استحصال اصل میں ہوا. پھر وہاں پر آج ہم تو رومن کی بات کرتے ہیں, آج آپ دیکھیے اس دور کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکس ورکرز ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یعنی آپ نے عورت کا جو استحصال ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ویلیڈیٹی دے دو. بالکل اتنی بڑی بات آپ نے کر دی, آپ کو وہی کہتے ہیں دل نہیں کانپا یہ بات کرتے ہوئے. اصل میں پتہ ہے میڈیا ظاہر ہے دجالی فتنہ ہے, ایک ڈسیپشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے ہماری نوجوان نسل کو اور عام لوگوں کو جو ایموشنل ہے نیچرلی, انہیں ایموشنز کے تھرو کسی چیز کے بارے میں قائل کرانا اور پبلک اوپینین بنانا. دیکھیں ابارشن کا انہوں نے لا پاس کرانا نا, تو کیا کرتے ہیں, ایک انتہائی دکھی سٹوری, ایک ایسی جوان لڑکی کی جس کو ظاہر ہے اللیگل اس سے جو ہے پریگننسی ہو گئی, اس کا والد پکا کرسچن تھا, اس نے بہت ظلم کیا, اس نے کہا نہیں ابارشن نہیں کرانی, جس کی وجہ سے وہ بچہ ہوا, اس کی زندگی تباہ ہو گئی. یہ وہ پورا نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے, مطلب اس کو وکٹم دکھا کے. ٹھیک ہے وہ اس کا دکھی ہونا یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جسٹ بیکاز وہ دکھی ہے اور یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے تو لہٰذا ابارشن جو ہے وہ جائز ہے. اسی طرح اب یہ ابارشن کروایا کون کریں گی, جو اس لڑکی کے سرکمسٹانسز کے جن کے ساتھ جن کا دور دراز کا کوئی نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. بالکل جنہوں نے بعد میں کوئی یعنی یہ جو رول وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس بنیاد پہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس بنیاد کا ان حالات سے کوئی تعلق نہیں جس میں پرو ابارشن کو ماڈرن ہونے کی نشانی سمجھا جاتا ہے, نیو نارمل کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اسی طرح ہومو سیکشوالٹی کو آپ نے نیریٹو کو بلڈ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ ایک ایسا انسان دکھائیں گے جو لڑکیوں کی طرح تھا. اور ایسے آئی تھنک نیچرلی ہوتے ہیں, کچھ لڑکیاں مسکولین سائڈ پہ زیادہ ہوتی ہیں, کچھ مرد فیمنن ہوتے ہیں, ان کی چال فیمنن ہوتی ہے. اس میں تو یہ اللہ کی کریشن ہے. ظاہر ہے کہ کیمیکل امبیلنس ہو سکتا ہے, ہارمونل امبیلنس ہو سکتا ہے. ان کا اب دکھائیں گے مووی میں کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کو دھتکارا جا رہا ہے, جو کہ ہوتا ہے, ٹرو ہے. میں نے خود دیکھا ہمارے بھی اسکول ٹائم میں کوئی وہ پک کر لیتے تھے نا لڑکا تھوڑا سا فیمنن, اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ آئی ایگری کہ وہ پتہ نہیں کس ڈسٹریس سے وہ بچہ گزرتا ہوگا یا وہ لڑکی گزرتی ہوگی, ٹام بوائے ٹائپ جو ہے وہ لڑکی. یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن وہ کیا دکھائیں گے کہ اتنا بلی ہوئے لہٰذا وہ جو ہے اس سائڈ پہ چلے گئے, ہومو سیکشوالٹی میں ملوث ہو گئے کیونکہ ان کو پسند ہی سیم جینڈر آتا. یہ سارا نیریٹو دکھا کے وہ کہیں گے کہ اس لیے ہومو سیکشول کے رائٹس کو جو ہے وہ تم سپورٹ کرو. یہ بالکل اسی طرح میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک چور پہ مووی بناؤں کہ وہ بچپن سے جو ہے بلی ہوا ہے, اس کے پیرنٹس نے نگلیکٹ کیا, ڈرگز میں پڑ گیا, لہٰذا اب اسے چوری کی عادت پڑ گئی, تو لہٰذا اب ہم چوروں کے رائٹس کے لیے نکلتے ہیں. دیکھیں اس کا چور بننا وہ ایک دکھی سٹوری الگ ہے, اس پہ ہمیں سوشل ورکرز کو کام کرنا ہے, سائیکالوجسٹ کو کام کرنا ہے, اور ریلیجس لوگوں کو مل کے کام کرنا ہے, پیرنٹس کو بھی سمجھانا ہے, معاشرے کو بھی درست کرنا ہے. لیکن آپ اس طرف آنے کی بجائے
آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں چور وہ بن گیا ہے, اب ہم نے چوری کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے. تو پھر ہم اس کو ٹیکنیکلی کہیں گے کہ عدل کو اور احسان کو الگ الگ رکھنا ہے, اور اگر قاضی کے ہاتھ میں آپ دے دو کہ تم نے احسان کرنا ہے تو پھر عدل کا تو پیچھے کچھ بھی نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ کو ہارڈ ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں, ہارڈ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں, اور ان ہارڈ ڈیسیجنز کی جو برکات ہیں وہ بھی ہیں. آپ دیکھ لیجئے جن ممالک کے اندر کسی حد تک بھی شرعی قانون رائج ہے وہاں پہ آپ کرائم ریٹ دیکھ لیں. آپ کی فیملی کے لیے بہتر, آپ کی نسلیں جو ہیں وہ سنور جائیں گی, اور کتنے اس کے ہم امپیکٹس جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں. ایک پرسپیکٹیو جسٹ ٹو وائنڈ اپ میں اور ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان ایک ہاٹ زون کنٹری ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے حالات تھوڑے سے مختلف بھی ہیں. گلف میں کافی جو ہے نا وہ ڈفرینس ہے, ویسٹ میں کافی ڈفرینس ہے. کیسے یہاں پہ پولرائزیشن سیکولر اور لیفٹسٹ اور رائٹ کی میں سمجھتا ہوں بہت ایکسٹریم ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ریلیجس لوگوں کا رویہ بھی غلط ہے؟ میں یہاں پہ پرٹیکولرلی خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ نا چڑھتے ہیں حجاب والی یا نقاب والی, کیونکہ ہمارے بچیاں کچھ اس لیے نہیں کرتی, وہ اگزامپلس دیکھتی ہیں یا کوٹ کرتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ ایسی ہوتی ہیں, یعنی بہت زیادہ سخت مزاج اور ریجڈ, بہت ریجڈ, بالکل بھی کمپرومائزنگ نہیں. تو لوگ اس چیز کو دیکھ کے حجاب کے کانسیپٹ سے ہی ڈرتے ہیں, اور اس لیے شاید ان میں ایک ریزسٹنس ہے, ریبیلیس پن ہے. اس پرسپیکٹیو سے ہم اسپیشل مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے ریلیجس لوگوں سے بھی غلطی ہوتی ہے؟ بہت زیادہ. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہم نے پہلی ٹاک ویمن ایز چینج ایجنٹ میں کی تھی, ہم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے جب ایشو ریز ہوتے ہیں نا, تو ریلیجس طبقہ ہے وہ جو مردوں کے اندر ایک شوونزم ہے, ٹھیک ہے, جو کہ نیگیٹو لمٹس تک کو ٹچ کر سکتی ہے, جس کو اللہ نے بڑی عقل مندی اور بڑی سمجھداری کے ساتھ سسٹم میں رکھا ہے, اور اس کی صرف اور صرف خیر اس سے حاصل کی ہے. اور یہ آپ نے کہا تھا انسٹنکٹیو ہے, یہ انسٹنکٹیو ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ریلیجس طبقہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اسلام کے وہ والے قانون کو لے آتا ہے سامنے, جو کہ مردوں کی ایک درجہ فضیلت کے اوپر ہے. اچھا, اس کے مقابلے میں سیکولر طبقہ کیا کرتا ہے؟ ان کا اصل مقصد اسلام کو خراب کرنا ہے, دین کو خراب کرنا ہے, اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کے اوپر تیشہ چلانا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو اس طرح کے ہمیں واقعات مل جاتے ہیں جو کہ ہماری اخلاقیات کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں, عورتوں کے خلاف ہو گئے, پردہ دار لڑکیوں کے خلاف ہو گئے وغیرہ, ان واقعات کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ تیشہ چلاؤ, اللہ کے نظام کے اوپر اس سے آزاد ہو. یہ اس طرف شیطان ہے اور اس طرف جو ہے نفس کے پجاری ہیں. تو یہ ہے, یہی وجہ ہے کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ کئی دفعہ ہمارا جو ریلیجس طبقہ ہوتا ہے وہ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پاتا, ڈسپائٹ آل بینگ امپریسڈ اینڈ ایوری تھنگ. ان کی بڑی زبردست اسپیچ اور ان کے قرآن اور حدیث کے ریفرنسز, اور ڈسپائٹ آل مائی ریسپیکٹ ٹو دیم, سم ٹائم اٹ ڈزنٹ ٹچ مائی ہارٹ, ٹھیک ہے, اور دیٹ ہیپنس ود ایوری ون. اور دوسری طرف ایون یہ جو طبقہ ہے ان کا جو ہے نیریٹو, یہ بھی تو میرے ہارٹ کو ٹچ نہیں نہ کرتا کہ مجھے بھی سمجھ آ رہا ہے یہ میرے مسائل کو تو حل نہیں کر رہا, یہ اپنی کوئی اور ایجنڈا لے کے چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگین پھر میں دوبارہ بات کروں گی ڈائریکٹڈنس کے اوپر آنا. تو اس کے اوپر اگر بات کریں تو کئی دفعہ بات تو بہت سمپل ہو جاتی ہے, اور سمپل بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کے تعلق کی دو نوعیتیں ہیں, ایک ہے ہیومن لیول ہے اور ایک ہے جینڈر لیول ہے. جو جینڈر لیول ہے نا اس کے اندر عورت کی چونکہ مرد کے ساتھ ایک فیملی وائز عورت کی پوزیشن ولنریبل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ عورت کو حجاب کے ساتھ, نکاح کے ساتھ, اتنی ڈھیر ساری شرائط کے ساتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اجازت دی ہے اس عورت کے ساتھ اپنا ساتھ بنانے کی. اور اللہ تعالیٰ نے بڑی عقل مندی کے ساتھ وہاں سے پکڑا ہے ایک مرد کی جو ہے جو را انرجی تھی اور جو اس کی ڈسٹرکٹیو نیچر تھی, اس کو اللہ نے کنٹرول کیا ہے ایک سسٹم بنا کے, جس میں نکاح ہے, جس میں ولی کا ہونا ہے, جس میں حجاب ہے وغیرہ. اب یہ ہے کہ ہماری, اور دوسرا لیول ہے ہیومن لیول. ہیومن لیول پہ عورت اور مرد کا کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ عورت اور مرد ایکول ہیں. میں نے اور آپ نے بزنس کرنا ہے, کسی جگہ پہ نہ حجاب کی کوئی کوشچن آتا ہے نہ کچھ آتا ہے, اس میں تو یہ بات آتی ہے کہ آنٹی آپ کتنے پیسے ڈال رہی ہیں اور میں کتنے پیسے ڈال رہا ہوں, اور جب پروفٹ آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں 50% میرا اور 50% میرا. اس میں تو کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا. مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ ایرانی بچی تھی, اس نے یہ انٹرویو دیا تھا اور اس نے یہ بات کہی تھی, اس نے کہا تھا بات یہ ہے
کہ اللہ مجھے یہ کہتا ہے کہ اپنی سیکشوالٹی پہ کپڑا ڈالو اور مرد کے ساتھ ایکول لیول پہ بات کرو. اگر میں وہ والا لباس وہ جس ہم نے اپنی وہ درزی کی انوویشن کریٹیوٹی کا بھی کرٹیسائز کیا ہے, اگر میں وہ لباس پہن کے اس مرد کے سامنے جاؤں گی تو اس کو پتہ ہے کہ یہ استحصالی پوائنٹ ہے, یہاں پہ میں ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں, تو پھر ایکسپلائٹیشن پہ چیخے کیوں, پھر مت چیخیے نا. صحیح بات. آپ کو یاد ہے می ٹو کے تحریک جو انڈیا میں اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یہ می ٹو کے تحریک کو میں نے بڑا اس میں وہ لیا, تو بات ہے ٹھیک ہے اس کو بیسیکلی مردوں کے خلاف شروع کیا گیا تھا اور اس میں بہت بڑے بڑے ناموں کو لایا گیا تھا, پھر بعد میں وہ پاکستان میں آئی, پاکستان میں پھر اس پہ ڈرامے بنے, پھر پاکستان میں یونیورسٹیز میں کیریئرز ڈسٹروائے ہوئے, اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے پرسنلی اس کو فیل بھی کیا. اچھا بات تو صحیح ہے, تو آپ جب وہ لینے گئی تھیں, نمبر لینے گئی تھیں, میں یہاں پہ اس لڑکی کی بات کر رہی ہوں جو استاد سے نمبر لینے کے لیے, اسائنمنٹ کے مارکس اچھے لینے کے لیے پہنچتی ہے, آپ کہیں گے میں نے تھوڑا سا کیا تھا, انہوں نے پھر آگے سے زیادہ کر دیا تھا, تو یو گاٹ وٹ یو وانٹیڈ. تو پھر اس پہ وہ کہتے ہیں نا آپ وکٹم بلیمنگ کریں, اگین جنرلائز کر لیں تو جتنی مرضی جنرلائز کر لیں, صحیح, ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ نے اس کو اسی طرح سے لے کے چلنا ہے تو پھر تو میرا اور آپ کا آرگیو کرنے کا تو کوئی پھر تک ہی نہیں بنتا. تو اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے تو مسئلے کا حل تو اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا, اور دیکھیں نا آپ کو یہاں پہ جینڈر کو اور اپنی سیکس کو بیچ میں نہیں لانا, میک شیور. لیکن آپ کا لباس, آپ کی بات چیت, آپ کی جو ہے کنورسیشن کا ٹائپ, ایک چیز ذرا وہ یہ جو آپ کے ماہرین ہیں, یہ زبان کے ماہرین ہیں اور یہ جو بیہیویئر کے ماہرین ہیں, ان سے لے لیجئے کہ آپ جو ہے باڈی لینگویج آپ کی کیا کہہ رہی ہے. بالکل صحیح. اگر آپ اس کے بارے میں کانفیڈنٹ ہیں تو پھر آئیے بلیم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں. اور ہم آنٹی یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ وکٹم بلیمنگ نہیں, وکٹم رسپانسبلٹی. ہاں, اس سے کون جو ہے وہ انکار کر سکتا ہے. ہم نہیں بلیم کر رہے, لیکن ہم توجہ دلا رہے ہیں آؤٹ آف سنسیریٹی کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ میں پیسے پکڑ کے یوں لہرانا شروع کر دوں اسٹریٹ میں جا کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ میری چوری ہو جائے, تو میں اس کے بعد دیکھوں گا تو صحیح نا کہ میری طرف سے کیا غلطی آئی. ہاں یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے, اللہ نہ کرے ریپ ہو جائے, تو فوراً سے اس کو کہنا شروع کر دینا کہ یہ جی آپ کی وجہ سے, وہ پھر آئی تھنک کہ ایک بہت انسینسٹیو رویہ ہے, انسینسٹیو بات ہے. موقع دیکھ کے وہ خود ہی آپ انہیں موقع دو کہ شاید ان کے بھی ذہن میں ایسی کوئی بات آئے کہ کیا غلطی. تو یہ کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں جو انسینسٹیو ہوتے ہیں, آئی بلیو وہ ایک الگ ایشو ہے. اللہ کی جو حدود ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں ان کے قریب نہ جانا. جی ٹھیک ہے, تو ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ریپ جیسا انسیڈنٹ ہونے سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ معاف کرے جب وہ ہو جائے گا تو پھر اس میں جس کا جو حصہ ہوگا وہ اتنا اس میں وہ ہوگا. اس میں ایک عورت کو وکٹم بلیم جتنا مرضی کر لے اس کی وجہ سے اس مرد کی سزا میں کوئی کمی نہیں ہوگی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو وہ جو پہلا ہے حجاب اسی کے لیے ہے نا. اور یہ بھی میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی, بہت کہا جاتا ہے حجاب کا مطلب ہے عورتوں کو غائب کر دو, عورتوں کو گھروں میں بٹھا دو, عورتوں کو بس دے شوڈنٹ بی ہرڈ آف. نہیں, حجاب تو ہے ہی عورتیں باہر جانے کے لیے ہے. اچھا, گھر کے اندر رہیں گی تو حجاب کون کرے گا بھائی, حجاب تو ہے ہی باہر کے لیے. حجاب وہ پروٹوکول ہے, وہ سسٹم ہے جو اللہ متعارف کرواتا ہے کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ود اسٹرینجرس, میل اسٹرینجرس. یہ بڑا زبردست آپ نے ورڈ یوز کیے, ایک پروٹوکول ہے. ہاں, یہ ایک پروٹوکول, پراپر ڈائریکشنز ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نے حجاب میں رہتے ہوئے کیسے کرنا. اور پھر آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مردوں کو بھی یہ عورتوں کو تو فوکس رکھتا ہی ہے جو گھر سے اپنی جو ہے نا جینڈر کو کور کر کے تو مردوں کے ساتھ ایکول لیول پہ آ کے کام کرنے کے لیے عورتوں کو تو فوکس کرتا ہے, یہ مردوں کو بھی فوکس کرتا ہے. شیطان رہتا ہے, میں مانتی ہوں, بیچ میں ہیر اینڈ دیر مواقع آتے رہتے ہیں, لیکن کیا ہے وہ نیوٹرلائز ہوتے جاتے ہیں. وہ کیا آپ کی کیمسٹری کی زبان میں بولتے ہیں نا, الکلینائز ہوتے جاتے ہیں نا. صحیح, ٹھیک ہے, وہ کیونکہ آپ نے وہ والی میجرز لینی ہے تو انشاءاللہ آپ بڑے نقصان تک نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ آج میں حجاب کر رہی ہوں اس سوچ کے ساتھ تو اس کا مطلب کہ مائی جاب از ڈن ود. نو, آئی ہیو ٹو کیپ پریپیرنگ مائی سیلف. مجھے اپنی غلطیاں نکالتے رہنا ہے, مجھے اپنے آپ کی اپنی وہ جو نیت کو دوبارہ خالص کرتے رہنا ہے, مجھے اپنے حجاب کے طریقوں کو امپروو کرتے رہنا ہے. زبردست, لائک وائز مردوں, ایکسیلنٹ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ایشو ہے کہ اب مقابلہ بازی شروع ہو گئی ہے بجائے کہ ریفرمیشن کے. دیکھیں, اگر مرد لڑکے ٹین ایجرز کھوکھوں پہ بیٹھ رہے ہیں, مطلب وہ یہی ورڈ یوز کرتی ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, پارٹی کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ینگ لڑکیاں ایک موومنٹ چلائیں پیرنٹس کے خلاف کہ ہمیں بھی کھوکھوں پہ بیٹھنا, ہمیں بھی پارٹی کرنی ہے, ہمیں بھی باہر جانا ہے.
بجائے کہ یہ موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے, یہ ذمہ داری نبھائیں. وہ ایک آرگومنٹ آتا ہے نا کہ نہیں لڑکے اتنا انجوائے کرتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں جاتے, ہمیں اسلام نے گھر میں بند کر دیا. تو بجائے کہ یہ کویسچن پوچھنے کے, پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو بھی سمجھائیں کہ آرام سے, مطلب مجھے تو یاد ہے میری امی تو ایک ٹائمنگز رکھتی تھیں کہ اس ٹائم کے بعد تم مجھے گھر سے باہر نظر نہ ہو, اور الحمدللہ کنٹرول تھا, میرے ابو اس پہ سختی کرتے تھے. تو یہ تو آئی تھنک ایک پیرنٹنگ کا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو لے کے یہ کہنا کہ میں بھی مقابلہ بازی پہ آؤں گی. اب آپ دیکھیں عورت مارچ آ جا کے میرے نزدیک تو یہی ہے. میں نے ایک بھائی سے خود سوال پوچھا, اس نے کہا تھا کہ اس نے ایک بینر اٹھایا تھا, بینر پہ لکھا تھا کہ میری بہن شرمندہ ہے لڑکی ہونے پہ. میں نے کہا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو ساری اجازت ہے, مرد سگریٹ بھی پی سکتا ہے. اب دیکھیں نا وہ بیچارہ, کیا اب میں کہوں کتنی بیوقوفانہ باتیں ہیں. مرد سگریٹ بھی پی سکتا ہے, مرد پارٹی بھی کر سکتا ہے, مرد موٹر سائیکل بھی چلا سکتا ہے, میں مرد ہوں, میں جب چاہے جو مرضی کر سکتا ہوں. تو میری بہن نہیں کر سکتی, وہ پھر یہ کہ جیلس ہوتی ہے کہ میں بھی کاش مرد ہوتی. اب ایک وہ کرنا ہے گلے پہ چھری رکھ کے تو آپ جتنا مرضی ڈاکہ مار لیں, اگر تو آپ نے بات کر سکنے کی کرنی ہے وہ تو یہ والی بات ہو گئی. اور ایک یہ بات ہے کہ جو بات کام کی سمجھ بھی کسی کو آئے. میں ہمیشہ یہی سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں عورتوں کو کھڑے ہو جاؤ مردوں کے خلاف. میں مانتی ہوں مردوں کی طرف سے پرابلمز ہیں, تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ ہیں پاکستان میں. اس کے بجائے ہمارے فیمنسٹ لوگوں نے کہاں پہ وہ تحریک شروع کی جس میں مردوں کو احساس ذمہ داری دلایا. یہی وجہ ہے ہم پاکستان کی خواتین جہیز پہ رو رہی ہیں, ہم ونے کی رسموں پہ رو رہی ہیں, ہم جو ہیں جو طلاق اور خلا کے اوپر جو ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے اس پہ ہم رو رہی ہیں. اس کی طرف کوئی آنے کی طرف تیار ہی نہیں ہے. ہماری بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں زینب جیسی جو ہے وہ ریپ ہو رہی ہیں, اس کے اوپر کوئی تحریک چلانے کو تیار نہیں. تحریک چلانی ہے تو اس بات میں کہ موزے نہیں میں نے تمہارے پتہ نہیں ڈھونڈ کے دینے کہ گرم کرنے کے کیا کرنے, تحریک چلانی تو اس بات پہ. تو اس کا مطلب کہ دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ اس. انہوں نے ہائی جیک کر لیا نا ہمارے کلچر کو ریپرزینٹ, انہوں نے ہائی جیک کر لیا اور اس کو اپنے لیے یوز کر رہے ہیں. بالکل صحیح. جزاک اللہ. جسٹ ٹو وائنڈ اپ, سب سے پاورفل آپ کی جو مجھے بات ماشاءاللہ لگی, ساری باتیں پاورفل تھیں, بٹ وین یو سیڈ کہ جب آپ کو ریئلائز ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ کی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں اور ڈائلیوٹ ہو گئیں. تو آئی تھنک کہ یہ جو ایک سینٹینس کہا جاتا ہے نا, حجاب از مائی چوائس, آلدو آئی انڈرسٹینڈ یہ کس کانٹیکسٹ میں کہا جاتا ہے, لیکن حجاب از ناٹ یور چوائس, رادر اٹ از دی کمانڈمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آئی تھنک کہ اس سے امپاورنگ اور اس سے پاورفل سینٹینس یہ ہے کہ آپ اللہ کو پہچانیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس لیول پہ امپاور کرنا چاہتا ہے تھرو دا کنسیپٹ آف حجاب. اب بلیو کیجیے وہ جب یونیورسٹی میں تھے گرمی نہیں لگ رہی تمہیں وغیرہ, یہ وہ اس کا ایک ہی جواب ہے, بہت گرمی لگ رہی ہے. مجھے اپنے دینی احکامات میں سب سے زیادہ مشکل حکم حجاب کرنا لگتا ہے, بالکل لگتا ہے. یہ میری بہت ڈھیر سارے مزوں کے اوپر وہ اٹک ڈالتا ہے. صحیح بات. میں کیوں کرتی ہوں, مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے, میرے اللہ نے حکم دیا whether I like it or not. صحیح بات. صحیح بات. بہت سی چیزیں مردوں کو بھی کرنی پڑتی ہیں جو ان کے بہت اس کے خلاف جاتی ہیں, ظاہر ہے ڈوپامین سٹائل کے خلاف جاتی ہیں. بالکل ایسی بات ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں, میں تو آنٹی اس کو اس طرح دیکھتا ہوں, وہ مشکل ہے. اور آپ بہتر اس کو بتائیں گی, آپ عمر میں بھی بڑی ہیں, ایکسپیرینس بھی زیادہ ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے مشکل کام کے لیے محنت بھی ہے لیکن اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور ایٹ دی اینڈ اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے. جبریل آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور غمزدہ اور خاموش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگے ابھی جنت کو دیکھ کے آ رہا ہوں. اللہ. اٹ واز سراؤنڈیڈ ود مشکل چیزوں کے ساتھ, اور جہنم کو بھی دیکھا ہے کہ یہ سراؤنڈیڈ تھی مزے کی چیزوں کے ساتھ جن کے ساتھ مزے آتے ہیں. صحیح بات. اور یہی بات ہے کہ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. انشاءاللہ we'll keep inviting you. Take care. السلام علیکم. وعلیکم السلام.